اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ خبر بڑے افسوس کے ساتھ میں سنا رہا ہوں کہ ڈنمارک میں، اس ناپاک ملک میں پھر ایک ناپاک حرکت کی گئی اور قرآن مقدس کی بے حرمتی کی گئی، اور مصر اور ترکی کے سفارت خانوں کے سامنے نعوذ باللہ قرآن کریم کے نسخے یعنی قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا۔ یعنی ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی اور اسلام مخالف مٹھی بھر کارکنوں نے مصر اور ترکیہ کے سفارت خانوں کے سامنے قرآن مجید کے نسخے نظر آتش کیے۔ ڈنمارک میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے یہ نئے واقعات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے سویڈن میں ہوا۔ سویڈن میں ایک شخص نے یہ گھٹیا حرکت کی، پورا عالم اسلام اس کے خلاف چلا رہا ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی، میں بہت اہم بات آگے کرنے والا ہوں، لیکن پہلے خبر آپ کو سنا دوں۔ اس وقت یہ خبریں آ رہی ہے کہ قرآن پاک کی جو توہین ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے، قرآن پاک کو جو نظر آتش کیا گیا، جلایا گیا، اس کے خلاف اب مسلم دنیا میں زبردست احتجاج ہو رہا ہے۔ خبریں آ رہی کہ گزشتہ کل صنعاء میں زبردست مظاہرہ ہوا، سعودی کابینہ نے اس کی مذمت کی، مصر میں سفیر کو بلایا گیا، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ 31 جولائی کو اسلامی تعاون تنظیم OIC کی میٹنگ رکھی گئی ہے۔ سعودی کابینہ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سربراہی میں قیادت میں ایک اجلاس کے دوران ڈنمارک اور سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے قرآن پاک کے تعلق سے، قرآن کی بے حرمتی کے واقعات، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ان واقعات کی سخت مذمت کی ہے۔ لیکن چلیے آئیے، میں سب سے پہلے تو سعودی عرب ہو یا جتنے بھی اسلامی ملک ہو، میں ان سے کہوں گا کہ یہ صرف مذمت کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف نندا کرنے سے۔ اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف میمورنڈم دیتے رہتے ہیں، ان کا نام ہی ہم لوگوں نے میمورنڈم رکھ دیا ہے، جو کچھ ہوا کہ وہ چلے میمورنڈم دینے۔ جی ہاں، تو یہ میمورنڈم دینا اور صرف مذمت کرنا، نندا کرنا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اب اسلامی ملکوں نے کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ جیسے ایران نے کہا نا، ایران نے کیا کہا سویڈن کے معاملے پر کہ ان مجرموں کو، اگر یہ بزدل اور نامرد حکومتیں ان کو سزا نہیں دے سکتی ہے تو ان کو اسلامی عدالتوں کے حوالے کرو، اسلامی ملکوں کے حوالے کرو۔ اسلامی عدالتوں میں اور اسلامی ملکوں کی عدالتوں میں باقاعدہ ان کا مقدمہ چلے گا، اور پھر اسلامی عدالتوں میں جو حکم ان کے لیے آئے گا اس کے اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ ایک یہ کام۔ دوسرے یہ کہ اسلامی ملک اتنے ہیں کہ ڈنمارک، سویڈن جیسے یہ چھوٹے چھوٹے ناپاک ملک جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں عالم اسلام سے یہ کہوں گا کہ کوئی بڑا قدم اٹھائے، پھر وہ فلسطین میں ہو رہے مظلوم فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو لے کر اسرائیل جیسی ناپاک حکومت کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائے۔ ایسے ہی ڈنمارک، سویڈن، یہ جہاں بھی یہ ناپاک حرکتیں ہو رہی اس کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائے، اور سب سے پہلا جائز قدم تو یہ ہوگا کہ ان کے سفارت خانوں کو اپنے ملکوں میں بند کرا دے اور ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ پیارے ملک ہندوستان میں بھی یہ آوازیں اب اٹھ رہی ہے، لیکن اب میں آخری بات آپ کو کہہ دوں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آخر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے؟ کیوں آخر کبھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی جیسے ہمارے پیارے ملک میں کچھ شیطانوں نے کی؟ جی ہاں، کیوں آخر قرآن پاک کو شاکر بھائی یہ کاٹ دینا پڑا یاد سے، کیوں آخر یہاں سے میں جو بولوں گا وہ جملہ لے لینا، کیوں آخر قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے؟ کیوں آخر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ اسلام اب پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اب اسلام کے پھیلنے سے یہ شیطانی طاقتیں، یہ باطل طاقتیں بوکھلائی ہوئی ہے، تل ملا رہی ہے، بوکھلا رہی ہے. اور یہ شیطانی طاقتیں چاہتی ہے کہ اسلام کے اس روشن چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھایا جائے. جیسے چراغ جل رہا ہے، پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کر دیا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ نے بھی اعلان کر دیا ہے. اللہ کہتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ کافر اس روشن چراغ کو، اسلام کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ واللہ متم نورہ، یہ نور پھیل کر رہے گا، یہ چراغ جل کر اور روشن ہو کر رہے گا، چاہے ان کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو. تو اب یہ شیطانی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں، اسلام کی چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا کبھی ہونے والا نہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو میں شیطانی طاقتوں سے بھی کہوں گا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تم نیچ اور ناپاک اور گھٹیا حرکتیں کرنا چھوڑ دو. جتنا تم اسلام کو دبانے کی کوشش کرو گے، اسلام اتنا ہی تیزی سے پھیلے گا اور پھیل رہا ہے.